قائد اعظم کے بارے میں ایک بہت دلچسپ تحریر معروف شاعر اور مزاح نگار سید ضمیر جعفری مرحوم کی ہے جو 1970 میں شائع ہوئی۔ اس کا عنوان ہے قائد کی خود اعتمادی۔ یہ تحریر اس قابل ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے تاکہ اس جذبے کا اندازہ کیا جا سکے جو ان دنوں مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں مچل رہا تھا۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں، میں ان دنوں ہندوستان کی غیر منقسم فوج کے ساتھ جنوب مشرقی ایشیائی کمان کے شعبہ تعلقات عامہ کے ساتھ منسلک تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر سنگاپور کی 14 منزلہ کیتھے بلڈنگ میں واقع تھا۔ 1947 کے موسم بہار میں پنڈت جواہر لال نہرو نے نئی دہلی میں جو ایشیائی کانفرنس بلائی، اس میں انڈونیشیا کے پہلے وزیر اعظم ڈاکٹر سلطان شہریار بھی شریک ہوئے تھے۔ واپسی پر جکارتا جاتے ہوئے وہ ایک روز کے لیے سنگاپور بھی رکے۔ ہم نے درخواست کی کہ ہمارے میس میں آ کر چائے پئیں۔ اسی شام ہمارا معزز مہمان ہمارے فوجی میس کے ناریلوں اور بانسوں سے بنے ہوئے کمرے میں ہمارے درمیان تھا۔ قدرتی طور پر ہم قائد اعظم کے متعلق کچھ جاننا چاہتے تھے۔ آپ ہمارے قائد اعظم سے بھی ملے؟ ہم میں سے کسی نے سوال کیا۔ ڈاکٹر شہریار بولے، مجھے خود ان سے ملنے کا ایک مدت سے اشتیاق تھا۔ خوشی ہے کہ زندگی کی یہ تمنا پوری ہو گئی۔ مسٹر جناب بے حد پرکشش آدمی ہے، ایک مقناطیسی شخصیت۔ میری ملاقات اگرچہ مختصر تھی لیکن میں بہت ہی گہرے نقوش لے کر آیا ہوں۔ آپ کی قائد اعظم سے کیا باتیں ہوئیں؟ انہوں نے میری ہر بات کو شفقت اور وابستگی کے گہرے احساس کے ساتھ سنا۔ مسٹر جناح نے جس بات نے مجھ سے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی خود اعتمادی اور صاف گوئی ہے۔ قائد نے مجھ سے کہا، ڈاکٹر شہریار، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ انڈونیشیا کے مسلمان بر اعظم ہند کے مسلمانوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ ہم ان کی ہر ممکن امداد کے لیے تیار ہیں۔ ان کی آواز میں صداقت اور خلوص کی ایک ایسی قوت تھی جو میں نے بہت کم لیڈروں میں دیکھی ہے، بہت ہی کم۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں، ہمارا دوست ٹونی جو اس زمانے میں پنڈت نہرو کا اندھا عقیدت مند تھا، بولا، ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ سے ایک صاف اور سیدھے سوال کا صاف اور سیدھا جواب چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ ہندوستان کے کس لیڈر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، مسٹر نہرو سے یا مسٹر جناح سے؟ انڈونیشی وزیر اعظم ڈاکٹر شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ لوگ یقیناً بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ملک میں 2-3 آدمی یقیناً اتنے بڑے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے لیڈروں کے مقابلے میں لائے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کی دوسرے سے برتری کا موازنہ نہ کرنا میرا یا کسی بھی شخص کا منصب نہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ ویسے بھی آپ کے لیڈر اصل میں ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ایشیا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ البتہ میری رائے میں آج ایشیا کی روندی مسلی ہوئی انسانیت مسٹر جناح کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ صرف سیاستدان ہی نہیں، انسانی حقوق، آزادی اور مساوات کے علم بردار بھی ہیں، اور سب قوموں کے بارے میں ایسا ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ آزاد ہو گئے تو ہم بھی غلام نہیں رہ سکتے۔ پھر ڈاکٹر شہریار نے اپنے کاغذات کے تھیلے میں سے سرخ رنگ کی ایک آٹوگراف بک نکال کر اس کے ایک ورق پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے آپ کے قائد اعظم کے دستخط، یہ میں نے اسی ملاقات میں حاصل کیے تھے۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں، واقعی آٹوگراف کے سفید ورق پر ہمیں قائد اعظم کے مانوس و محبوب دستخط ثبت نظر آئے۔ دستخط کے اوپر بحروف انگریزی یہ الفاظ تحریر تھے، لیو اینڈ لیٹ لیو۔ قائد اعظم کے دستخط کے نیچے کسی انگریزی نظم کے 2 بند تھے اور پھر مسز سروجنی نائیڈو کے دستخط تھے۔ وطن سے ہزاروں میل دور پردیش میں بیٹھے ہوئے قائد اعظم کے مبارک ہاتھ کی تحریر دیکھتے ہی جوش و حرارت سے ہم جذباتی ہو گئے، اور آداب و قواعد اور فرق مراتب کی تمام حدود توڑ کر سارے مسلمان نوجوان یک بارگی آٹوگراف بک پر ٹوٹ پڑے، جیسے اچانک کوئی آسمانی نعمت ہمارے سامنے آ گئی ہو۔ انڈونیشی وزیر اعظم ڈاکٹر سلطان شہریار اس منظر سے بہت متاثر ہوئے اور تاثر میں ڈوبی ہوئی تقریباً گلوگیر آواز میں پاس بیٹھے ہوئے قوم پرست لیڈر جعفر بن عون سے کہنے لگے، مسٹر جناح واقعی بہت بڑی قوت ہے۔ اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے ملایا کے گورنر جنرل مسٹر میلکم میکڈونلڈ نے کہا، آج پتہ چلا مسٹر جناح کی قوت اور تمکنت کا راز کیا ہے۔ ان کی پشت پر پوری قوم ہے، اور خاص طور پر یہ نوجوان جو ان کے دیوانے ہو رہے ہیں۔